کیا صرف مذمتیں کافی ہیں؟ قطر کے لیے یہ اپنے اتحادی ملک کی طرف سے دھوکے سے کم نہیں ہے۔ قطر کے خلاف یہ جو حملہ تھا، فضائی کارروائی تھی، اس میں اسرائیلی فائٹر جیٹس کو ریفیولنگ میں بھی مدد فراہم کی ہے اور انٹیلیجنس سپورٹ بھی فراہم کیا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، آئی ایم سعدیہ افضال۔ اس وقت عرب ریاستوں کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ اب عرب ریاستوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسرائیل کے خلاف اسی طریقے سے صرف اور صرف مذمتی بیانات دیے جائیں گے یا پھر پلٹ کے اسرائیل کو جواب بھی ملے گا۔ قطر پر جو ریسنٹ اٹیک ہوا ہے، جو فضائی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد تمام عرب ریاستیں اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو مذمتیں سب کی طرف سے آئیں، لیکن کیا صرف مذمتیں کافی ہیں؟ کیا صرف سٹیٹمنٹس دے دینا، بیانات دے دینا کافی ہے؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے قطر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی کبھی آئیں بائیں شائیں کیا گیا، مذمت بھی ہوئی اور نہیں بھی ہوئی، یعنی واضح الفاظ میں کوئی پوزیشن نہیں لی گئی۔ اب قطر کے امریکہ کے اتحادی ہونے کی بات آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ قطر کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر، کئی $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے امریکہ کے اندر موجود ہے، جس سے امریکہ کی اکانومی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر قطر آج وہ انویسٹمنٹ نکال لے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی کا کیا حال ہوگا۔ پھر اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ نے صرف بیانات کی حد تک یا مورال بوسٹ کرنے کے لیے ہی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ عملی مدد بھی کی ہے، پریکٹیکل ہیلپ کی ہے۔ قطر کے خلاف یہ جو حملہ تھا، فضائی کارروائی تھی، اس میں اسرائیلی فائٹر جیٹس کو ریفیولنگ میں بھی مدد فراہم کی ہے اور انٹیلیجنس سپورٹ بھی فراہم کیا ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہیں اور واقعی امریکہ نے اس طریقے سے اسرائیل کو مدد فراہم کی ہے، تو پھر قطر کے لیے یہ اپنے اتحادی ملک کی طرف سے دھوکے سے کم نہیں ہے۔ آپ اس کو بیٹریل آف دی ہائیسٹ آرڈر کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا عرب ریاستیں اسرائیل کو اپنے لیے رسک نہیں سمجھیں گی؟ یقینی طور پہ یہ بحث آلریڈی شروع ہو چکی ہے کہ اگر امریکہ اسی طریقے سے ایک طرف ہمیں اتحادی بھی کہتا ہے، ہمارے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ بھی چاہتا ہے، اور پھر اسرائیل کو ہمارے خلاف اگر سپورٹ کرتا رہا، تو پھر یہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام عرب ریاستوں کے لیے ایک رسک سے کم نہیں ہے۔ اور اس حملے کے بعد اگر آپ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا بیان دیکھیں کہ اگر ضرورت پیش آئی تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے، یہی ایک بیان جو ہے وہ عرب ریاستوں کے لیے اور ان کے حکمرانوں کو جگانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو قطر جیسے امن پسند ملک سے شروع ہوا ہے، جہاں پر عرب ریاستوں کے عوام اب سوال کریں کہ اگر قطر جیسا پیسفل ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اسرائیل سے، تو پھر ہم کیسے محفوظ ہیں؟ یہ سلسلہ قطر تک رکے گا نہیں۔ پھر اسرائیل کی طرف سے مصر پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، ترکی کی باری بھی آ سکتی ہے، لہٰذا اب عرب ریاستوں کو، عرب ممالک کو یہ سوچنا ہے کہ ہم صرف بیانات دیں گے یا پھر پلٹ کے اسرائیل کو حملہ دیا جائے گا۔ کیونکہ اسرائیل کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ایران کی مثال لے لیجئے، اگر ایران خاموش بیٹھتا اور اسرائیل کو جواب نہ دیتا تو اسرائیل اپنی کارروائیاں روکنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اب ایران کی طرف سے جو جواب ملا اسرائیل کو، اس نے اسرائیل کو 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا، تو لہٰذا وہ جو اسٹرینتھ کی زبان ہے وہی اسرائیل کو سمجھ آتی ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے کمزوری دکھائی گئی مسلم ممالک کی طرف سے اور اسرائیل کو جواب نہیں دیا گیا، تو پھر یہ جان رکھیں کہ پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آئے گا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے پورے مڈل ایسٹ کو دھکیلا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ جنگ میں، اور پھر ہر ملک میں ہم اسی طریقے سے وہی حال دیکھیں گے جو آپ کو فلسطین کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ اب یہ طے کرنے کا وقت ہے تمام ہمارے عرب ریاستوں کے لیے کہ آپ نے اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو اور پورے مشرق وسطیٰ کو اس آگ میں جھونکنا ہے یا پھر اس سے بچانا ہے۔ اور یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ اصل گھڑی ہے ایک مشترکہ لاہے عمل کی، کیونکہ ہر ایک ملک اگر الگ الگ اسٹریٹجی پہ چلے گا تو پھر آپ اسرائیل کو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ نے اسرائیل کو روکنا ہے تو ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے ساتھ تمام عرب ریاستوں کو سامنے آنا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.